حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج کے اس نشست میں ہم بات کریں گے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت، وفاداری، رواداری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر لگاؤ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس موضوع پہ ہم بات کریں گے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت و اوصاف کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے انتہا جو نعمتوں سے نوازا تھا، ان تمام نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زمین کی مٹی سے، جس جگہ کی مٹی سے سرور کونین تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اسی قریب کی مٹی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تخلیق فرمائی۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جسے ہم کسی میت کے قبر میں اتارنے کے بعد جب ہم مٹی ڈالتے ہیں تو دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو اسی کے پس منظر میں ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ کی مٹی سے اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ مدفون ہے اسی قریب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، وفاداری اور لگاؤ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نمونہ پیش کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد و رب الکعبہ رکھا جاتا ہے، یعنی کعبہ کے رب کا بندہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا جو نام تھا وہ نام تھا عثمان ابن عامر، اور ابو قحافہ ان کی کنیت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ محترمہ کا نام تھا سلمہ ام الخیر۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو ان کے والد محترم عثمان نے ان کا نام عبد رب الکعبہ رکھا کہ کعبہ کے رب کا بندہ۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بچپن ہی سے نرالی تھی، بچپن سے ہی انوکھی تھی۔ ایک نئے انداز کے یہ بچے تھے اور بچوں کی طرح لایانی باتوں میں، لایانی کھیلوں میں اور لہو و لعب میں اس طریقے سے الجھ کر نہیں رہا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں تھے تو اس وقت حضرت سلمہ کے کان میں کچھ آواز آیا کرتی تھی، وہ آواز کو بار بار سنا کرتی تھی۔ تو اپنے شوہر حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرماتی ہیں، اس وقت حضرت ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ فرماتی ہیں کہ اے ابو قحافہ، میرے کان میں کچھ آواز آتی ہے جو میں آواز سنتی رہتی ہوں
تو ابو قحافہ کہتے ہیں کہ جب عورتوں کے بطن میں بچے ہوتے ہیں تو اس طرح کی آوازیں عورتوں کو آتی رہتی ہیں۔ حضرت ام الخیر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ یہ آواز کچھ الگ طرح کی آواز ہے۔ وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی، یا امۃ اللہ بالتحقیق، معنی یہ ہوا کہ اے اللہ کی بندی، میں تجھے ایک تحقیقی بات بتاتا ہوں، ابشری بالولد العتیق، میں ایک ایسے بچے کی خوشخبری تجھے بتاتا ہوں کہ جو جہنم سے چھٹکارا پایا ہوا بچہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کی جو آواز تھی وہ آواز یہ تھی، اسمہ فی السماء، اسمہ فی السماء صدیق، کہ آسمان میں اس بچے کا نام صدیق ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، آواز آتی ہے، لِمُحَمَّدٍ صاحب و رفیق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یہ ان کے دوست اور رفیق ہوں گے، یہ ان کے ساتھی ہوں گے۔ اس طرح کی آواز حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آتی رہتی تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ہوش سنبھالا تو حضرت ابو قحافہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر جاتا ہوں اور خانہ خدا میں، بت خانے میں لے جا کر اپنے بتوں کا تعارف کراتا ہوں اور اپنے بتوں کی عبادت کے لیے اسے کہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے بت کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے، بت کے پوجا سے بہت ہی دور رہا کرتے تھے، گرچہ ان کے گھر کے لوگ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ابو قحافہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر جاتے ہیں بت خانے میں، اور بت خانے میں لے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ تم ان سے کھانا مانگو، تم ان سے پانی مانگو، تم ان سے جو ہے یہ تمہارے خدا ہیں اور تم اپنے خدا کی عبادت کرو اور خدا سے مانگو۔ حضرت ابو قحافہ بازوہی میں کسی جگہ پر اپنے خدا سے کچھ مانگنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بت کے سامنے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کھانا دو، مجھے پانی کی ضرورت ہے، پانی دو، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا دو۔ بالآخر جب نہیں دیا گیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ میرے والد محترم مجھے لے کے گئے بت خانے، اور بت خانے میں جا کر میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا، بالآخر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سنت کو ادا کیا جو سنت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں ادا کیا کہ بتوں کو مسمار کر کے رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بتوں کو مسمار کر دیا۔ بالآخر حضرت ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگلی کو پکڑ کر کے لاتے ہیں، اور لانے کے بعد جو ہے ان کی والدہ محترمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لے کر جاتے ہیں اور ان کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اس کو بت خانے لے گیا، اپنے خداؤں کے پاس لے گیا، اسے پرستش کرنے کے لیے کہا، اسے اعانت و مدد کے لیے کہا، لیکن نہ تو اس نے اعانت و مدد مانگی اور نہ تو اس نے جو ہے اپنے خدا سے بتوں سے جو ہے کہ بتوں کی اس نے عبادت کی، بلکہ اس کا تہس نہس کر دیا اور اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضرت ابو قحافہ کو کہ آپ اسے ہرگز مت ڈانٹیں، یہ اور بچوں کی طرح نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت تھے، چہرے سے نورانیت ٹپکتی تھی، معصومیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے دور سے ہی آیا ہوا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے،
حضرت ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے والد محترم ہیں، انہیں کہتے ہیں بچے کو مت ڈانٹیے، مت ماریے، انہیں جو ہے برا بھلا مت کہیے، آپ جب یہ بچہ پیٹ میں تھا مجھے آواز آتی تھی تو آپ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے تھے، جب پیدا ہوا ان دنوں آپ جو ہے باہر تجارت کے کام سے آپ باہر تھے، یہ آواز میرے کان میں بار بار آتی تھی، یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق، کہ اے اللہ کی بندی میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے بچے کی جو جہنم سے نجات پایا ہوا بچہ ہے، آسمانوں پر اس کا نام صدیق ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوست ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم نے انہیں کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے سفر پر کئی مرتبہ اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے سفر تجارت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شام کے ملک میں تشریف لے جاتے ہیں۔ شام کے ملک میں تشریف لے جانے کے بعد وہاں گئے ہیں اور وہاں انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے کہ آسمان میں چاند کے ٹکڑے ہو گئے اور تمام ٹکڑے میرے پاس آ رہے ہیں۔ صبح ہوئی، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں ایک خواب دیکھا ہے، مجھے یہاں بتاؤ کہ کوئی بڑا عالم ہو، راہب ہو، جو خواب کا جانکار ہو، میں اس کے پاس جاؤں گا اور خواب کے بارے میں اس سے پوچھوں گا کہ آخر یہ ہے خواب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ ایک راہب ہے جو خواب کو بتاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے خواب کو بتاتے ہیں۔ اس راہب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خواب بتایا ہے وہ خواب کو جو بتانے کے بعد کہا کہ اے ابو بکر صدیق، تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی ہیں جن کی زندگی میں تم اس کے دوست رہو گے، تم اس کے رفیق رہو گے اور تم اس کے وزیر رہو گے، اس کے پردہ فرما جانے کے بعد تم اس کے جانشین بنو گے، تم اس کے خلیفہ بنو گے۔ جب یہ خواب اس راہب نے بتایا ہے، شام سے جب حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے ہیں، تشریف لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دوست محمد جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعویٰ کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں مت دلیل علی ما تدعی، کہ دعویٰ کرنے والے کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تم نے خواب شام میں دیکھا، راہب نے تجھے اس خواب کی تعبیر بتائی اور وہ خواب مجھ تک پہنچی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے مسلمان بنے۔ سب سے پہلے اگر کسی شخص نے اسلام قبول کیا ہے
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لائے۔ عورتوں میں، خواتین میں سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام لایا ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جو سب سے پہلے اسلام لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ لیکن آزاد مردوں میں، عقل مند مردوں میں اور سرداروں میں سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے شریف لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ریشم کے 6 دکانیں تھیں، بڑے بڑے کاروبار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا مکہ کے شہروں میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا ہے تو پہلے ہی دن 6 لوگوں کو دعوت دیا، اور 6 لوگوں کو دعوت دینے کے بعد پہلے دن جو ہے اسلام کے داخل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ ان 6 لوگوں میں عشرہ مبشرہ ہے، 6 لوگ، جو 6 لوگ اسلام قبول کیا ہے وہ 6 عشرہ مبشرہ ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی، خوشخبری دے دی تھی۔ اس میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پر پہلے ہی دن اسلام قبول کیا ہے اور اسلام کے دامن میں آ کر جگہ لیے۔ دوسرے نمبر پر جو اسلام قبول کیا ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام قبول کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں داخل ہوئے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے عشرہ مبشرہ میں زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہلے ہی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پھر اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہلے ہی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ پھر لاسٹ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اور ان کے کہنے سے، ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا ہے اور دائرہ اسلام میں انہوں نے جگہ لی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اتنی بڑی شخصیت ہے اور یہ ایک واحد شخصیت ہے جو تمام صحابہ کرام میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، ایک واحد ایسی حیثیت رکھتے ہیں جو حیثیت کسی صحابی کو میسر نہیں ہے۔ وہ حیثیت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایک ایسے شخصیت ہے کہ جن کی 4 پیڑھی جو ہے صحابیت کا درجہ پائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت ایمان جو ہے دیدار کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سب سے پہلے جو ہے اسلام قبول کرنے والے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں اور باپ دونوں مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد خود حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ ہے، پھر اسی طریقے سے ان کے بچے ہیں، پھر اسی طریقے سے ان کا پوتا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے بیٹے حضرت عبیداللہ بن عبد الرحمن، پھر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے
حضرت عبداللہ ابن زبیر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بھی صحابی، خود صحابی، ان کی اہلیہ صحابی، ان کے بچے صحابی، ان کے پوتے اور ان کے نواسے بھی صحابی ہیں۔ یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ آپ کی 4 نسل صحابیت کا درجہ پاتے ہیں، اور 4 نسل جو ہے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت ایمان مصافحہ کیا ہے، بحالت ایمان ملاقات کیا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں یعنی کعبہ کے صحن میں نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت نماز کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، نفل نماز پڑھ رہے تھے، اور نفل نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آواز کو کچھ بلند کیا، جس میں معبودان باطل کا انکار تھا اور معبود حقیقی کی تعریف و توصیف تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو تلاوت کر رہے تھے، یہ معبودان باطل، یہ بت اور یہ صنم کی جو ہے تذلیل تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف تھی اس آیت کے اندر۔ جب کفار مشرکین نے اس آیتوں کو سنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے کعبہ کے صحن میں دیکھا، تو یہ لوگ آگ بگولا ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ اور ان کے ایک سردار تھے جن کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ عقبہ بن معیط جو وہاں کا سردار تھا، اس کے اندر بڑی پاور تھی، لوگ اس کو مکھ سمجھتے تھے اور بڑا سمجھتے تھے، اس کو اپنا سردار گردانتے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ہے بڑا دھمکایا، اور اپنی چادر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو پھنسایا، اور پٹا کی طرح ڈال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس شخص نے نعوذ باللہ جو اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی گستاخی کی ہے، مار پیٹ تک کی نوبت آئی۔ یہ آواز بلند ہوتی ہے، یہ آواز پھیلتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں، آواز آتی ہے کہ حرم کعبہ تو خاموشی کی جگہ ہے، لوگ وہاں بت کی ہی عبادت کرتے ہیں لیکن خاموشی سے کرتے ہیں، لیکن وہاں چلانے کی آواز، وہاں سے بلند آواز کیسے آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی ہو رہی تھی شہر کعبہ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا ہے کہ وہ مال کمانے کے وقت نہیں تھے، مال کھانے کے وقت تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت مندی سے آتے ہیں صحن کعبہ میں۔ آنے کے بعد جو لوگ عقبہ بن معیط کو دیکھنے سے تھراتا تھا، اور عقبہ بن معیط کی لوگ عزت کیا کرتے تھے، ابو بکر نے پکڑا ہے پٹے کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کو چھڑایا ہے، اور عقبہ بن معیط سے کہا ہے کہ کیا تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مارتے ہو کہ اللہ کے رسول صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کیا تم اس لیے مارتے ہو جو حق بات کہہ رہا ہے؟ عقبہ بن معیط تھرا گیا کہ یہ کون ایسا بندہ ہے جو میرے ہاتھ کو پکڑتا ہے، وہ سٹھیا گیا، پریشان ہو گیا۔ پھر لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا ہے، عقبہ بن معیط نے پکڑا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم اسے مارتے ہو، یہ بہت شریف آدمی ہے، مکہ کا جو ہے نامی آدمی ہے، بڑا تاجر ہے۔ پھر لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر میں رکھا ہے، اور 4 لوگوں نے چادر پکڑ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر گئے، والدہ محترمہ نے حضرت سلمہ نے جب دیکھا کہ بیٹے کا یہ حال ہے،
لوگوں نے مار مار کر کے بے ہوش کر دیا۔ حضرت سلمہ نے ریت گرم کیا، بالو گرم کر کے کپڑے میں رکھ کر کے جگہ جگہ جو چوٹ لگی تھی اس کی سکائی کی ہے، پوری رات سکائی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد دیکھا کہ ماں دودھ کا گرم پیالہ لے کر کے کھڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ بیٹے دودھ پی لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، ان کے بارے میں بتاؤ۔ تو امی حضرت سلمہ کہتی ہیں جو ام الخیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، بیٹا تو اسی کی وجہ سے تو مار کھایا ہے، تو اسی کی وجہ سے تو پٹا ہے، پھر اسی کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک میں ان کی خیریت معلوم نہیں کر لیتا، جب تک میں ان کے بارے میں تحقیق نہیں کر لیتا، مجھے تشفی نہیں ہو جاتی۔ وہ خیریت سے ہوں گے تبھی میں کھا سکتا ہوں پی سکتا ہوں، ویسے میں نہ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں۔ کہتے ہیں ان کے بارے میں خبر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کیسے ان کی خبر لی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی، ان کا نام ام جمیل تھا۔ کہا انہیں بلایا جائے، ام جمیل سے پوچھا جائے، ام جمیل کو بلایا جائے۔ جب ام جمیل کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ نبی صاحب کا کیا حال ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے۔ ام جمیل نے کہا کہ اشارہ کیا کہ آپ کی امی ہیں، اگر میں بتاتی ہوں تو ان کو معلوم ہو جائے گا، کفار و مشرکین کو معلوم ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، مجھے وہاں لے چلا جائے۔ حضرت ام جمیل آگے آگے چلتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی والدہ محترمہ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرماتے ہیں، جو دارالارقم ہے، دار ارقم میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سلمہ اور ام جمیل جاتی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا ہے تو کھڑے ہو کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور پوچھا ہے کہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹھیک ہوں۔ ماں فرماتی ہیں کہ بیٹا اب تو دودھ پی لے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میری امی جان، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش و خرم دیکھا، بہتر دیکھا، اچھا پایا، سارے غم دور ہو گئے، سارے درد دور ہو گئے، ساری تکلیف دور ہو گئی۔ دوستو عشق ہو تو ایسا عشق ہو، محبت ہو تو ایسی محبت ہو، اور انسیت ہو تو ایسی انسیت ہو کہ ایک عاشق اپنے معشوق کی خبر جب تک نہ لے اسے سکون نہیں ملتا۔ ایک محبت کرنے والا دوسرے محبت کرنے والے کی جب تک خبر گیری نہ کر لے، اس کو خوش و خرم نہ دیکھے، اس کو اچھے حالت میں نہ دیکھے، جب تک اسے سکون نہ ملے، اور دیکھنے کے بعد اور درد غم پریشانی ساری کی ساری دور ہو جائے۔ جب دیکھا حضرت سلمہ نے کہ حضرت ابوبکر اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ رکھتے ہیں، تب بات سمجھ میں آئی کہ واقعی جو میں آواز سنتی تھی کہ صاحبوں و رفیق کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہوں گے اور ساتھی ہوں گے، فوراً حضرت حضرت سلمہ نے کہا ہے کہ ابو بکر مجھے بھی ان کے ہاتھ پر جو ہے اسلام قبول کروا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے، ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور مسرب اسلام ہوئی ہے اور اسلام کے دامن میں آئی ہے۔ دوستو یہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے اسلام کے شروعاتی دور کو بھی دیکھا ہے، جس وقت میں حضرت جناب محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے گستاخیاں کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے مارا۔ پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ جب حضرت ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سفر
ہجرت کیا ہے، پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، وہ وقت بھی دیکھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے امیر المومنین بنے ہیں اور بادشاہ بنے ہیں، ان کی بادشاہی کو بھی دیکھا۔ 1 سال ان کی بادشاہت کو دیکھ کر کے ان کا انتقال ہوتا ہے اور جنت البقیع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دفن فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، اور معراج پہ جب تشریف لے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان پہ تشریف لے گئے، جنت کا بھی معائنہ کیا، جہنم کا بھی معائنہ کیا، سدرۃ المنتہا تک گئے، جو ہے نماز فرض ہوئی 50 وقت کی، پھر وہ جو ہے اس کو کم بھی کرایا، 5 وقت کی نماز تک کا معاملہ آیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ سوالیہ نشان مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں کچھ سوال کر رہی ہیں، آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبرائیل، مجھے کچھ سوال ہے کہ میں جب یہاں سے جاؤں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں مکہ سے گیا، راتوں رات مسجد اقصیٰ میں گیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر اس کے بعد پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے پہ گیا، 7 آسمان پہ گیا، جنت اور جہنم کا سیر کیا اور سدرۃ المنتہا تک گیا، نماز کی فرضیت ہوئی، اس میں تخفیف بھی کروایا، پھر وہاں سے واپس آیا ہوں راتوں رات، تو یہ میری بات کو کون مانے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب مکہ تشریف لے کر کے جائیں گے تو ایک شخص ہے جن کو ہم آسمان پہ صدیق کہتے ہیں، آپ اسے ابو بکر کہتے ہیں، یہ ہے جو آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو مکہ کے لوگوں کو بتایا معراج کے واقعے کو، تو کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، 7 آسمان پہ گیا، اللہ کا دیدار ہوا، نمازیں فرض ہوئی، اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں تو بالکل ہی سچ کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن سے جو ہے ان کے لقب کو صدیق بنا دیا، اور رہتی زندگی تک، رہتی دنیا تک لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق لقب سے جانیں گے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کہ لوگ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت پر، لگاؤ پر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی پر، جان ساری پر شک کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفاداری کا وہ ثبوت پیش کیا ہے، ایسے ثبوت کو پیش کیا ہے کہ پوری دنیا میں اور جب تک دنیا رہے گی اتنی بڑی وفاداری، اتنی بڑی محبت کو کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ہجرت کے رات کو لے لیں، 2 راتیں ایسی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جس نے تاریخ کو رقم کیا ہے، ایک ہجرت کی رات اور ایک معراج کی رات۔ ہجرت معراج کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد مسجد اقصیٰ لے جاتے ہیں، 7 آسمان پہ لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر نے جو ساتھ دیا پوری زندگی ساتھ دیا اور قیامت تک ساتھ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے بازو میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ ہجرت والی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرتپاک استقبال کیا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آپ فرمائیں۔ کہا آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر کے لوگ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے گھر کے لوگ آپ کے گھر کے لوگ ہیں، یہ الگ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں تو میں انہیں ہٹا دوں، یہ راز کو فاش نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، کہا ہمیں ہجرت کا حکم آ گیا ہے، ہمیں ہجرت کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے 2 اونٹ کو پال رکھا ہے۔ بڑے خوشی کا اظہار کیا، پھر باتیں طے ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی ہے، حضرت اسماء جن کے لقب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا ہے ذات النطاقین، نط کہتے ہیں جو پیجامہ باندھنے کے اعزار بند ہوتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت کی والی رات میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان تھے ان کو باندھنے کے لیے رسی تلاش کیا، رسی نہ ملی تو حضرت جو ہے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے جو ہے اعزار بند کو 2 ٹکڑے کیے، ایک سے اپنے کمر کو باندھا، ایک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو باندھا۔ اللہ کے رسول نے اسی دن یہ لقب دیا تھا ذات النطاقین کہ 2 اعزار بند والی۔ یہ حضرت جو ہے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے گھر والے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کی خبر رکھتے ہیں، اور سب لوگ شانہ بشانہ اور سب لوگ دل جمعی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یوں کہہ لیا جائے کہ ہجرت کے معاملے میں سب لوگ ساتھ ہیں، تن سے، من سے، دھن سے، تو یہ کوئی مذائقہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے وفائی کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو دوستو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے وفادار، اتنے بڑے دوست اور اتنے بڑے عاشق کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت والی رات میں اگر چاہتے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جو زلزلہ پر مدینہ کے اندر کوڑے مارے تھے تو زلزلہ رک گئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جن سے آسمان کے فرشتے شرم کریں ان کو بھی ساتھ نہیں لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، سب پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کا جو امانتیں تھیں ان امانتوں کو ان کے حوالہ کر دیا۔ جو لوگوں کی امانتیں ہیں ان لوگوں کی امانتوں کو واپس کر کے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ذرہ برابر بھی حضرت ابو بکر پہ شک ہوتا کہ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کریں گے، غداری کریں گے، بے وفائی کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ کچھ گستاخی کریں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور یہ بھی عاشق ہیں، یہ ہرگز حضرت ابو بکر کے ساتھ اللہ کے رسول کو نہیں جانے دیتے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سامان کے محافظ بنے ہیں، اور اللہ کے رسول کے محافظ حضرت ابو بکر بنے ہیں۔
لہٰذا بات یہ ثابت ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین اور اعتماد رکھتے تھے، بھروسہ رکھتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ اہل بیت کے پکے اور سچے عاشق ہیں۔ لہٰذا حضرت علی بھی ساتھ نہیں ہوتے، تنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے نکلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھیے کہ یہ جو غار ثور کی طرف نکلے ہیں، یہ مدینہ کے راستے میں نہیں ہے، یہ یمن کے راستے میں لے کے نکلتے ہیں اور چلتے ہیں۔ جب چلتے چلتے وہاں پہنچتے ہیں ثور کے پہاڑ کے پاس، جبل ثور کے پاس، تو یہ بڑا اونچا ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے اونچائی پر یہ غار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ تو جانتے ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے اللہ انہیں وہاں تک پہنچائے، ان کے صدقہ طفیل میں ہمیں بھی وہاں تک پہنچائے۔ اتنی اونچائی پر وہ جو غار ہے، اس غار تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جاتے ہیں۔ جب اس پہاڑ کے پاس پہنچتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معصوم اور نازک پاؤں جو تھک کر کے جو ہے ورم آ چکا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پاؤں کو دیکھا اور یہ ورم کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے۔ راستے میں جب جا رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اللہ کے رسول کے دائیں چل رہے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کے بائیں چل رہے ہیں، کبھی آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا حکم ہوگا ادھر سے چلو تو جدھر سے چلنے کا حکم ہوگا ادھر ہی سے چلوں گا، لیکن اگر حکم نہیں تو مجھے اپنے طریقے سے چلنے دیا جائے۔ مجھے شک ہوتا ہے کہ پیچھے سے جو ہے خدشہ ہے، ڈر ہے کہ حملہ ہو جائے آپ پر، تو میں پیچھے چلا آتا ہوں۔ ڈر ہوتا ہے کہ دائیں سے حملہ ہوگا تو دائیں چلا آتا ہوں، ڈر ہوتا ہے بائیں سے حملہ ہوگا تو بائیں چلا آتا ہوں، ڈر ہوتا ہے آگے سے حملہ ہوگا تو آگے چلا جاتا ہوں۔ اس طریقے سے میں آپ کو محفوظ طریقے سے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں اور حضرت ابو بکر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں نازک پاؤں میں ورم آ گئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورم کو دیکھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاندھے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر لیا، چڑھا لیا ہے۔ پیچھے سے ایک شخص کو لے کر کے ابو جہل آتا ہے جو راستہ شناس ہوتا ہے، راستے میں دیکھتا ہے کہ کون آدمی کدھر گیا، کہاں سے کدھر نکلا ہے۔ جب راستے پہ پاؤں کے قدم کو دیکھتے ہوئے ابو جہل کے لوگ اور وہ راستہ پہچاننے والا آدمی کہ آخر آدمی کہاں گیا، ایک جگہ پہ آ کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، پانی پیتا ہے، پسینہ پوچھتا ہے۔ ابو جہل پوچھتا ہے آخر کیا ہوا، لوگ کدھر گئے؟ تو وہ شخص کہتا ہے ابو جہل اب یہاں سے بات سمجھ میں نہیں آئی، وہاں سے تو دیکھ رہا ہوں کہ 2 آدمی آ رہے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد آگے جو ہے صرف 2 ہی قدم نظر آ رہے ہیں، تیسرا قدم تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور چوتھا قدم تو ایک آدمی کہاں گیا، کیا اسے زمین کھا گئی یا آسمان اڑا لے گیا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ تو بتا کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جو قدم آ رہے تھے وہ کدھر گئے، اور دار ارقم سے جو قدم آ رہے تھے وہ کدھر گئے؟ تو اس نے بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جو قدم آ رہے تھے وہ تو جا رہا ہے، لیکن دار ارقم سے جو قدم آ رہے تھے وہ قدم یہاں سے غائب ہے۔ ابو جہل جو مشرک تھا، کافر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابو بکر کا دشمن تھا، اس کا اتنا یقین تھا کہ ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا عاشق ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ تیرے دماغ کام نہیں کر رہے ہیں، تیری سوچ کام نہیں کر رہی ہے، میں بتاتا ہوں کہ
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھکان ابو بکر سے برداشت نہیں ہوئی ہوگی، ابو بکر کی محبت اس بات کی اجازت نہیں دی ہوگی کہ اللہ کے رسول مزید اور پیدل چلے، اللہ کے رسول کو گرد کاندھے پہ بیٹھا لیا ہوگا۔ دوستو، ایک کافر کو اتنا یقین، ایک مشرک کو اتنا یقین، دشمن جناب محمد الرسول اللہ کو اتنا یقین کہ ابو بکر اتنا بڑا عاشق اور اتنا بڑا شیدائی ہے اللہ کے رسول کا کہ وہ کاندھے پہ بیٹھا لیا ہو، لیکن لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفاداری، محبت اور عشق پر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے، راستے میں ایک جگہ، اسی راستے میں ایک جگہ ایک شخص ملتا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ اگر میں بتاتا ہوں کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے تو یہ جا کر کے بتا دے گا اور راز فاش ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ یہ میرے ہادی ہیں، یہ مجھے ہدایت دینے والے ہیں، یہ مجھے رشد و ہدایت دیتے ہیں، یہ مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ تو شخص نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ بڑے تاجر ہیں، بڑے لوگ ہیں اور آگے جانے کے لیے، سفر کے راستے پہ جانے کے لیے راستہ بتانے والے ہوں گے جنہوں نے ان کو رکھ لیا۔ لیکن حضرت ابو بکر کا کہنا تو کچھ اور تھا کہ آخرت کا راستہ بتانے کے لیے، دنیا کا راستہ بتانے کے لیے، اصل منزل تک پہنچانے کے لیے میرے ہادی ہیں۔ اس جگہ کا نام بھی ہادی پڑ گیا۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت ابو بکر اتنے پہاڑی والے راستے پہ، اتنے اونچائی پر چلتے ہیں۔ جب انسان کاندھے پہ ہو تو انسان کا دونوں پاؤں جو ہے انسان کے کلیجے پہ ہوتا ہے۔ جس کے کاندھے پہ اگر کوئی آدمی ہو تو کاندھا پہ ہونے والے آدمی کا پاؤں جو جس کے کاندھے پہ ہو اس کے کلیجے پہ ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بیابان جنگل میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تو ایڑی کے رگر سے پانی کا چشمہ نکل گیا۔ حضرت حاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے وہ کہتی ہے زم 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 زم، وہ جم گیا اور وہ پانی آب زمزم بنا۔ آب زمزم آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کو رکھ دیا جائے سالوں، نہ تو اس کے بو بدلتے ہیں، نہ اس کے مزہ بدلتے ہیں، نہ اس کے رنگ بدلتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں طرف کلیجے میں لگے ہوں اور ابو بکر صدیق اتنی اونچائی پر لے گئے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آدمی خالی ہاتھ اوپر جاتا ہے تو اس کے سانس اکھڑنے لگتے ہیں، سانس پھولنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کاندھے پہ بیٹھا کر کے لے گئے ہیں۔ تو دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیسے بدل سکتا ہے، دل کے اندر کیسے غبار آ سکتے ہیں، کیسے اہل بیت کی نفرت آ سکتی ہے، اہل بیت سے کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غداری کر سکتے ہیں جس کے سینے سے رسول اللہ کا پاؤں لگا ہو، ایڑی لگا ہو۔ پھر جب اس غار میں پہنچتے ہیں، غار میں پہنچنے کے بعد پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد دیکھا سوراخ ہے، اپنی پگڑی اتارا، پگڑی کو اتارنے کے بعد پھاڑا اور تمام سوراخوں کو بند کیا، پھر بھی سوراخ نہ بند ہوئے۔ اپنے چادر کو اتارا، چادر کو پھاڑا، چادر سے بند کیا، پھر اس کے بعد اپنے کرتے کو اتارا، کرتے سے بند کیا، پھر بھی ایک سوراخ بند کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ پہ اپنی ایڑی لگائی اور خود بیٹھ گئے، صرف لنگی یعنی تہبند پہن کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اس طریقے سے لٹایا ہے اور اس طریقے سے چہرے انور کو دیکھا ہے جس طریقے سے ہم اور آپ ریحل پہ قرآن کو رکھ کر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے چہرے انور کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ کر کے 3 دن دیکھا ہے۔ سانپ نے جب ڈس لیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے بے تحاشا آنسو نکل پڑتا ہے، بغیر کسی سوچے، بغیر کسی نیت سے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کی بھی قدر کی ہے. جب آنسو آنکھ سے گرتے ہیں تو یہ آنسو کو ضائع اللہ نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرتے ہیں. اللہ کے رسول کی آنکھ کھلتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سانپ نے ڈس لیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ڈسے ہوئے جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو نکالا ہے اور اس پر لگا دیا ہے. وہ درد، وہ تکلیف ختم ہو گئے. یہی لعاب دہن جو حضرت ابو بکر صدیق کے زخم پر لگے ہیں، یہی لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آنکھیں مبارک پہ لگے تھے. دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت کہ غار ثور میں 3 دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کتاب کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا. اور یہیں پر بس نہیں، اور پورے حضرت ابو بکر کے گھر کے پورے لوگ قربانی دے رہے ہیں. ہر ایک کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت ابو بکر پر جو ہے 200 اونٹ کا انعام جو ہے کفار مکہ نے رکھ دیا تھا کہ جو بھی نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا یا حضرت ابو بکر کو شہید کرے گا تو 200 اونٹ ملیں گے. اور اس وقت اونٹ اتنا مہنگا ہوا کرتا تھا کہ اس کی قیمت جو ہے لاکھوں لاکھ میں ہوا کرتی تھی. دوستو، اسی کے جو لالچ میں سراقہ بن مالک بھی نکلتے ہیں اور یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر دھنس جاتے ہیں. یہ کئی مرتبہ ہوتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی تلافی کراتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا. پھر کہا کہ آپ حکم دیں تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی حکم نہیں، بس اتنا حکم ہے کہ کوئی بھی مکہ سے آنے والا ہو تو اسے واپس کر دینا، اسے روک دینا. سراقہ بن مالک نے کہا ضرور بھی ضرور آنے والے کو میں روک دوں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے سراقہ بن مالک کو خوشخبری دی ہے کہ کسریٰ کے کنگن ایک دن آئیں گے کہ وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. پھر سراقہ بن کے مالک کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی ہے. دوستو، ایسے پرپیچ واقعے میں، پرخطر واقعے میں کہ جو لوگ انعام پانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے در پہ ہیں، پورا ابو بکر کا گھرانہ جانتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کھانا پانی آ رہا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر جو حضرت ابو بکر کے لڑکے ہیں، یہ آتے ہیں کھانا لے کر کے. ان کے نوکر جو ہیں یہ آتے ہیں جو ہے پیچھے سے بھیڑیے کا ریور لے کر کے اور پورے ان کے پاؤں کو مٹاتے ہوئے کھانا پہنچتا ہے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بھیڑیوں کے ریور کے دودھ جو ہے پلائے جاتے ہیں. پھر اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی راز فاش نہیں کیا. پھر 3 دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا آتا ہے. اسی کپڑے کو پہن کر کے حضرت ابو بکر کی سواری پہ اونٹ پر سوار ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے طرف جاتے ہیں. اب مدینہ سے پہلے کلثوم بن حدم کے مکان پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن ٹھہرتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں مدینہ کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ سمجھ کر حضرت ابو بکر صدیق سے لوگ مصافحہ کرنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق کو یہ پسند نہ آیا کہ میرے آقا سے لوگ مصافحہ پہلے نہ کریں، پہلے لوگ مجھ سے مصافحہ کریں. فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے کے چادر کو لیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا ہے. پھر لوگوں نے سمجھا کہ آقا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے. دوستو، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ایسی محبت، ایسا عشق، ایسی وفاداری پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول کے ساتھ رکھا اور قیامت تک کے لیے قبر مبارک کو ایک ہی جگہ بنا دیا. دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا جاتا ہے
کہ اہل بیت سے وفاداری نہیں کی، وہ اہل بیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق کے بارے میں بہت ساری باتیں آتی ہے۔ دوستو بڑا لمبا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، انسیت کا، ہمدردی کا، غم گساری کا معاملہ پیش کیا۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ جو ہماری اور آپ کی ماں امہات المومنین ہے، پوچھی اللہ کے رسول رات کا وقت تھا کہ آسمان پہ ستارے تھے، کہا یہ آسمان پہ جتنے ستارے کیا اتنی نیکی کسی کی ہو سکتی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے ہاں۔ تو کہا کس کی ہو سکتی ہے؟ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی نیکی؟ کہا جی۔ کہا میرے والد محترم حضرت ابو بکر کی نیکی کتنی ہے؟ تو کہا کہ یہ پوری نیکی کے بدلے میں ایک رات ہجرت کی رات کی نیکی اس کے مقابلے میں اس سے بڑھ جاتی ہے۔ دوستو یہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، یہ انسیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق جیسا محبت کرنے والا بنائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمگساری ہماری زندگی میں بھی لائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔